بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رحمان کے خاص بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت اور ایک پہچان اور ایک شناخت یہ بتلائی ہے ولا یزنون کہ وہ لوگ پاک باز عفت مآب ہوتے ہیں، پاک دامن ہوتے ہیں، زینہ کار اور بدکار نہیں ہوتے اور زینہ کاری اور بدکاری سے دور رہتے ہیں اور زینہ کاری اور بدکاری سے نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ولا یزنون، یعنی وہ زینہ نہیں کرتے۔ اگر انسان تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو اس کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ یہ جو زنا ہے یہ ایسا گھناؤنا جرم ہے، ایسا خطرناک گناہ ہے جو متفقہ طور پر تمام مذاہب کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو زنا کو کیا کہتا ہو، حلال کہتا ہو۔ ہر مہذب سماج کے اندر زنا کو متفقہ طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہی ایسا گناہ ہے کہ جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ فتنوں اور فسادات کا سبب بنتا ہے۔ یہی ایسا گناہ ہے کہ جو انسانیت کی پیشانی پر سب سے بڑا داغ ہے، بلکہ یہ کہیے گا کہ بدنما داغ ہے۔ اور یہی ایسا گناہ ہے کہ عزت دار اور شرافت دار کریم اور بمعزز لوگوں کی پیشانی پر بدنما داغ اگر لگاتا ہے تو وہ بھی زنا ہی لگاتا ہے۔ کوئی بھی شریف انسان کبھی بھی اس جرم کو یعنی زنا کو گوارا نہیں کرتا، اور جس معاشرے کے اندر، جس قوم کے اندر، جس برادری کے اندر زنا کاری عام ہو جاتی ہے، بدکاری پھیل جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہاں انسانی عزتوں کے اللہ تعالی جنازے نکال دیتے ہیں، وہاں حیوانیت پھیل جاتی ہے، وہاں فواحشات کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اور وہاں جو ہے عیاری عام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے مذہب اسلام نے انسانیت کے تحفظ اور بقا کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ کوئی بھی آدمی زنا تو زنا کے قریب بھی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا
انہو کان فاحشہ وساء سبیلا، کہ لوگوں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ زنا بڑا بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہو کان فاحشہ، بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر ایمان والوں کی، کامیاب ایمان والوں کی اس صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا ایمان والے کامیاب وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کے اوپر جو اللہ کی جانب سے ہونے والے انعامات ہیں ان کا ذکر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، اور یہ فردوس کے وارث ہیں، جنت الفردوس، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اسی طریقے سے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے جن لوگوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے اولئک الذین اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ مومنون والی صفات بیان کرتے ہوئے ایک اللہ تعالیٰ نے اور خوشخبری دی اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو باغوں میں ہوں گے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ بہرحال زنا جو ہے بڑا قبیح جرم ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر فرمایا تو سب سے پہلی ان کی صفت یہ بیان کی وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، عمران کی بیٹی مریم احسنت فرجہا، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت بیان کی۔ معلوم ہوا کہ مرد ہوں یا عورت، ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ چنانچہ احادیث کے اندر ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ کس بات کی؟ کہ ہم اور آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ناجائز جگہ پر استعمال نہ کریں۔ چنانچہ سیدنا حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے 6 باتوں کی ذمہ داری لے لے، 6 باتوں کی ذمہ داری لے لے، میں اس سے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ جو آدمی یہ عہد کر لے کہ جی میں 6 باتوں کا خیال رکھوں گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اس کو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے جنت میں جائے گا، وہ پکا جنتی ہے۔ نمبر 1 اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے اذا حدث صدق، جب بات کرے تو سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی صفت ہے۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت ہے، ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں منافق کی نشانیاں ہیں، ان میں ایک جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی آدمی کوئی چیز امانت رکھ دیتا ہے اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ بہرحال ایمان اور کامیاب والے لوگوں کی صفت میں پہلی صفت بیان کی کہ جب بات کرے سچ بولے، جو آدمی اپنی باتوں میں سچا ہوتا ہے جنت کی گارنٹی ہے۔ دوسری چیز وَإِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ، جب بھی کسی سے وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرے۔
وعدہ خلافی نہ کرے. وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی. اب اس کو دین نہیں سمجھتے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے وہ منافق کی نشانی اس میں پائی جا رہی ہے. دین صرف یہی نہیں ہے کہ نماز پڑھیں، دین صرف یہی نہیں ہے کہ ہم تسبیحات پڑھیں، دین صرف یہی نہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. یہ بھی بہت بڑا دین ہے کہ ہمیں دنیا جھوٹا نہ سمجھے، ہم اپنی باتوں میں جھوٹا نہ ہو. جب ہم وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت تحقیق کے ساتھ اس کے بیان فرما رہے ہیں اللہ رب العزت بڑی اہمیت کے ساتھ کہ ایمان والے جو ہیں جب کسی سے عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. اور یہاں یہی پتہ نہیں ہے کہ کتنے خلاف وعدہ ہو جاتے ہیں. دکاندار دیکھو وہ گاہک سے وعدہ خلافی کر رہا ہے، گاہک دیکھو دکاندار سے وعدہ خلافی کر رہا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ خلافی کر رہے ہیں. خاص طور سے جب پیسوں کا لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے وہ پھر تو بڑے بڑے دھرندر جو ہے نا پیچھے ہو جاتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں وعدے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ دینا ہے، منافق کی نشانیوں میں ہے وعدہ خلافی کرنا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی وعدہ کرے اس کو پورا کرے. تیسری بات فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ أَدَّى. جب اس کے پاس کوئی بھی آدمی امانت رکھے، امانت کچھ بھی ہو سکتی ہے، ہماری باتیں بھی امانت ہیں. المجالس بالامانہ. کسی مجلس میں بیٹھے وہاں بات ہو رہی ہے، وہ مجلس امانت ہے پوری. اس مجلس کی باتیں آپ کہیں اور نقل نہیں کر سکتے. اگر نقل کر رہے ہو تو خیانت ہے. امانت کا دائرہ بہت بڑا ہے. آپ نے کسی کو کوئی بات بتائی، وہ سامنے والا امین ہے اس بات کا، آگے نقل نہ کرے. آپ کوئی کام کر رہے ہو، آپ امین ہو، اس کام میں خیانت نہ کرو، کوتاہی نہ کرو. تو نبی علیہ السلام نے تیسری بات فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے ادا، وہ ادا کرے. اور چوتھی بات فرمائی وَمَنْ غَصَّ بَصَرَهُ. اپنی نگاہ کو ہمیشہ نیچا رکھے، غیر محرم پہ نگاہ نہ ڈالے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. اپنی نگاہوں کو آدمی جہاں تک نہیں پہنچتا اپنی نگاہ کے ذریعے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس کوئی صاحب آئے تو انہوں نے جو ہے دروازے میں سے جھانکا. حضور نے محسوس کر لیا کیا جھانک رہے. آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کے اس کی آنکھ پہ ماروں، کیونکہ نگاہ جہاں تک پہنچ گئی وہاں آدمی پہنچ گیا. اپنی نگاہوں کو نیچے کرو. پانچویں بات فرمائی حفظ فرجہ. حفظ فرجہ. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، غلط استعمال نہ کرے، زنا سے بچے. اور چھٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَكَفَّ يَدَهُ أَوْ قَالَ نَفْسَهُ. اپنے ہاتھ کو، اپنی ذات کو لوگوں کو تکلیف دینے سے بچا کر رکھے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا شباب قریش. اے قریش کے نوجوانوں، خاص طور سے آپ نے فرمایا اے قریش کے نوجوانوں احفظوا فروجکم. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، غلط استعمال نہ کرو، زنا نہ کرو. ولا تزنوا. زنا نہ کرو. اور آپ نے فرمایا الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ. دیکھو اچھی طرح سمجھ لو، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو اس کے لیے جنت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب. اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء. جس آدمی میں نکاح کی طاقت ہو، مالی طاقت بھی ہو، جانی طاقت بھی ہو. مالی طاقت مہر دے سکتا ہو، جانی طاقت عورت کا جسمانی حق ادا کر سکتا ہو، فلیتزوج. اس کو چاہیے نکاح کرے، فوراً جو نکاح کر لے. من استطاع منکم الباء فلیتزوج. نکاح کر لے. فإنه أغض للبصر. نکاح سے یہ فائدہ ہوگا کہ تمہاری نگاہ نیچے رہ جائے گی، نگاہ نیچے رہ جائے گی. وأحسن للفرج. اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، زنا میں نہیں استعمال ہوگی. ومن لم يستطع. اور جو آدمی نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، مہر نہ ہو، اس کے بعد مال و دولت نہ ہو کہ بھئی مہر ادا کر سکتا ہے، مہر مراد ہے، فعلیہ بالصوم.
اس کو چاہیے وہ لگاتار روزے رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ لگاتار روزے رکھنے سے انسان کی شہوت ختم ہوتی ہے. لگاتار جو لوگ روزے رکھتے ہیں قوت نفسانیہ ان کی مرتی. اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تزنوا فإنه من سلم له شبابه دخل الجنہ من سلم اللہ له شبابه دخل الجنہ. فرمایا اے نوجوانوں زنا نہ کیا کرو، خاص طور سے خطاب ہو رہا، زنا نہ کیا کرو. اور آپ نے فرمایا جس آدمی کو اللہ سلامت رکھے اس کی جوانی میں تو اس کے لیے اللہ اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں. جس کی جوانی جو ہے نا پاک دامنی میں گزر گئی، جس نے اپنے آپ کو زنا سے بچا کر رکھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا حفاظت تو اللہ ہی فرمائیں گے، ہمیں دعا کرنی ہے اللہ سے. من سلم اللہ، جس کی اللہ حفاظت کریں، سلامت کریں اور شباب اس کی جوانی کو محفوظ کر دیں، فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جو ہے جنت آسان ہو جاتی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دو چیز کی مجھے گارنٹی دے دے جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. جو آدمی دو چیز کی گارنٹی، ایک مابین لکھی دونوں جبڑوں کے بیچ زبان، اس کی ذمہ داری دے دے، غلط استعمال نہ کرے. وما بین رجلئی، اور دونوں ٹانگوں کے بیچ شرمگاہ، اس کی ذمہ داری دے دے. فرمایا جنت کی گارنٹی ہماری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہوں گے اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. 7 آدمی، ان 7 آدمیوں میں ایک آدمی وہ ہوگا رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. ایک آدمی وہ ہوگا کہ اس کو کسی منصب والی خوبصورت عورت نے، ایک عورت ہے وہ کسی عہدے پر بھی فائز ہے، منصب والی ہے، اچھی ہے گھر سے، اور ساتھ ساتھ حسن و جمال کی بھی مالک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی دیا ہے. دعت ہوئی امرأۃ، اور وہ اس کو دعوت دے رہی ہے، وہ اس کو زنا پہ آمادہ کر رہی ہے. اور وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، نہیں مجھے اللہ کا ڈر ہے. فرمایا اللہ کے یہاں اس کا اتنا عظیم مقام ہوگا کہ قیامت کے دن جب کسی کو عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بلا کر عرش کا سایہ عطا فرمائے. زنا سے بچنے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی زبردست جو ہے بشارتیں ہیں. ایک روایت ہے سیدنا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا مجمع لگا ہوا تھا، سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کی خوبصورت صفت یہ تھی، ہم تو اپنے مسائل کے اندر جو ہے بہت سے مسائل کم علمی میں، جہالت میں معلوم نہیں کر پاتے اپنے علماء سے، اکابر سے. حضرات صحابہ کو جو بھی کوئی بات پیش آتی تھی وہ دربار نبوی میں حاضر ہو کر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا کرتے تھے. چنانچہ حضرت ابو امام بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور ایک نوجوان آئے اور وہ آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیں. کتنا بڑا سوال کر رہے ہیں حضور سے، یا رسول اللہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیں. اب جب یہ سوال صحابہ نے دیکھا تو صحابہ دیش میں آ گئے، مجھ سے حضور سے کہتے سوال زنا کی جائے. لیکن نبی علیہ السلام حکیم الامت بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کس انداز سے کس کا کیا علاج ہے. اس نوجوان پہ خواہشات کا غلبہ ہو رہا تھا اور اس سے جو ہے قوت برداشت اس سے قابو میں نہیں آ پا رہی تھی، اس لیے اس نے اگر عرض کر دیا کہ حضرت مجھے آپ زنا کی اجازت دیں. صحابہ اس کی طرف دو، حضور نے فرمایا نہیں رک جاؤ اسے کہنے دو، اس کا سوال پورا ہونے دو. فرمایا آپ نے پھر پوچھا کیا پوچھ رہے ہو، کہ حضرت مجھے زنا کی اجازت دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر خاموش رہ کر جب 7 طاری ہوا آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو کیا تمہیں یہ پسند ہے
کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی آدمی زنا کرے؟ وہ کہنے لگے حضرت ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ حضرت ہرگز نہیں۔ کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ کہ حضرت ہرگز نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جس عورت سے تم زنا کی اجازت چاہتے ہو وہ یا تو کسی کی ماں ہے یا کسی کی بیٹی ہے یا کسی کی بہن ہے۔ جب تم اپنی بہن کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے تو دوسرا کوئی آدمی کیسے اپنی بہن ماں بیٹی کے لیے پسند کر سکتا ہے؟ اور پھر آپ نے جو ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آپ نے دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ یہ نوجوان بندہ ہے، اے اللہ اس نے جو گناہ کا ارادہ کیا تھا میرے پاس آ گیا، میں نے اس کو سمجھا دیا، اس کا دل مطمئن ہو گیا، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کے دل کو طاہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے، اللہ اس کے دل میں کسی کا خیال نہ ہے، وہ حسن فرجہ، اور اللہ اس کو ایسا بنا دے کہ یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن۔ عجیب بات آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن۔ بخاری شریف کی روایت ہے 326 صفحے پر لکھی ہوئی ہے جلد نمبر 1 میں کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کر سکتا ایمان کی حالت میں۔ فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زنا کرنے والا ایمان والا ہونے کی حالت میں کیا نہیں کر سکتا؟ زنا نہیں کر سکتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے حدیث کا؟ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی زنا کرتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے ایمان کا نور زنا کی نحوست کی وجہ سے اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے زنا کرنے والا مومن نہیں رہتا، آخرت کے اعتبار سے رہے یا نہ رہے اللہ کو پتا ہے۔ اور بعض ملا علی قاری نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھو جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر سایہ فغن ہو جاتا ہے، گویا ایمان کی حالت میں زنا ہو ہی نہیں سکتا، ایمان نکل جاتا ہے اس کے دل سے خدا نخواستہ۔ ذرا سا اس نقطے پہ غور کریں ہم، اگر زنا کرتے ہوئے موت آ گئی اور ایمان اس کے دل میں اس وقت ہے نہیں، ایمان جو سر کے اوپر سایہ فغن ہو گیا تو کس حالت میں ہم اللہ کے پاس جائیں گے اس کا ہمیں جو ہے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عرب کے لوگوں کو بڑی توجہ کے ساتھ غصے میں فرمایا یا بغائل عرب یا بغائل عرب، اے عرب کے بدکارو، اے عرب کے بدکارو، یا بغائل عرب یا بغائل عرب ان اخوف ما اخاف علیکم الزنا والشہوۃ الخفیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ ڈر اگر کسی بات کا ہے تو زنا کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عرب کو خاص طور سے فرمایا مجھے اگر سب سے زیادہ ڈر جو ہے آپ کے اوپر کسی بات کا ہے تو وہ زنا کا ہے اور پوشیدہ خواہشات کا ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے سیدنا حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفتح ابواب السماء نصف اللیل فینادی منادن، آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے اللہ کی جانب سے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے هل من داعٍ فیستجاب له، کوئی مانگنے والا ہے کہ جس کی دعا قبول کی جائے، هل من سائل فیعطى، کوئی سائل ہے سوال کرنے والا ہے جس کو دیا جائے، هل من مکروب فیفرج عنہ، کوئی پریشان ہے کہ جس کی پریشانی کو دور کی جائے، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة الا استجاب الله عز وجل الا زانية تسعى بفرجها والشارب۔ فرمایا آپ نے کہ
کہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتے ہیں، لیکن زیناکار اگر رات کو اٹھ کر اللہ سے کے آگے دعا بھی مانگتا ہے، اس آدمی کی دعا رات کے وقت میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھا زینا چلو جوانی میں تو ہو جاتا ہے آدمی سے، خدا نہ خواستہ، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی جوانی کے بعد بڑھاپے کی حالت میں ہے، بڑھاپے کی حالت میں ہے اور بڑھاپے کی حالت میں وہ زنا کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم، تین آدمی ایسے ہیں، تین آدمی اچھی طرح سنیں کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ نہ تو ان سے گفتگو کرے گا، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، اور نہ اللہ ان کے گناہوں کو پاک کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا اللہ۔ جب نظر رحمت نہیں ہوگی تو گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ کون کون ہیں وہ لوگ؟ آپ نے فرمایا شیخ زانی، ایک تو بوڑھا آدمی جس نے بڑھاپے کی حالت میں زنا کیا ہو، وہ ملک کذاب، ایک ایسا بادشاہ جو بہت جھوٹ بولنے کا عادی ہو، وہ عائل متکبر، اور ایک ایسا آدمی کہ جو مفلسی کی حالت میں ہو لیکن اس کے بعد بھی تکبر کرنے والا ہو، مفلسی کی حالت میں ہے لیکن تکبر کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ دیکھو فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، ہم جو ہے تنور جیسی چیز پر آئے، اور راوی کہتے ہیں غالباً آپ نے یہ فرمایا کہ اس تنور کے اوپر جب میں آیا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ پیش کیا گیا ہو، یا واقع معراج ہے کہ جب میں معراج میں تنور کے سامنے آیا تو مجھے کچھ چیخو پکار کی آوازیں آئیں، چیخو پکار کی آوازیں آئیں، تو جب میں نے اس میں جھانک کے دیکھا تو اس تنور کے اندر بہت زبردست آگ بڑک رہی تھی، آگ جل رہی تھی اور بہت تیزی کے ساتھ اونچائیوں کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے جو اس میں جھانک کر دیکھا، اس تنور میں بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں ننگی تھی اور وہ آگ میں جھلس رہے تھے، خطرناک آگ میں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کرتے، جو دنیا کے اندر زنا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مکمل طور سے جو ہے زنا سے بچائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ساتوں آسمان ساتوں زمین بوڑھے زنا کار پہ لعنت کرتے ہیں۔ جب کوئی بوڑھا آدمی زنا کرتا ہے نا، ساتوں آسمان ساتوں زمین اس پر جو ہے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اس گناہوں جرم سے محفوظ رکھے۔ خطرناک گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اگر اسلامی حکومت ہو سزا بیان فرمائی الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، فرمایا زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو، زنا کرنے والی عورت کا ذکر اللہ نے پہلے کیا۔ اچھا اسی طرح اللہ نے چوری کا مسئلہ بیان کیا قرآن میں السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، سزائیں کی بات میں بیان کیا۔ علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ جب چوری کا اللہ نے ذکر کیا وہاں مرد کا ذکر پہلے فرمایا، جب زنا کا ذکر کیا وہاں عورت کا ذکر پہلے کیا۔ الزانیۃ ادھر کا زنا کرنے والی عورت اور ادھر السارق کا چوری کرنے والا مرد۔ تو اس میں علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ چوری کرنے میں عام طور سے مرد کا رول اہم ہوتا ہے، مرد چوری کے اندر زیادہ مبتلا ہوتا ہے، اور چوری جب ہوتی ہے جب مرد اس کام پہ توجہ کرے، اور زنا کے اندر اہم کردار عورت کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چوری میں مرد کا ذکر پہلے اور زنا میں عورت کا ذکر پہلے کیا۔ اگر عورت اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، کوئی دنیا کا کیسا بھی مرد ہو وہ زنا پہ قابو نہیں پا سکتا بغیر کس کے؟ بغیر اس بات کے کہ آدمی جو ہے
عورت کی رضامندی اس میں شامل نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو جوان مرد جوان عورت اگر زنا کرتی ہیں ان کے 100 کوڑے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے تو گڈھا کھود کے پتھروں کی برسات اور پتھروں کی بارش ہے۔ اسلام کے اندر یہ قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خطرناک سزا زنا کی بیان فرمائی ہے، اس لیے زنا بہت 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 جو ہے برا کام ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ جن لوگوں سے خدا نہ خواستہ یہ غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کریں۔ اچھا پھر زنا یہی نہیں جس کو ہم زنا سمجھتے ہیں، بلکہ زنا انسان کے اعضاء کا بھی ہوتا ہے۔ انسان کے اعضاء، آنکھ اگر کسی غیر محرم کو دیکھ رہی ہے تو یہ آنکھ کا زنا کہلاتا ہے۔ ہاتھ کسی غیر محرم کو چھو رہا ہے، یہ ہاتھ کا زنا کہلاتا ہے۔ جسم کا کوئی حصہ کسی غیر محرم کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، یہ جو ہے جسم کو اس حصے کا زنا کہلاتا ہے۔ ہمارے نوجوان راتوں کو جو ہے بستروں میں لیٹ کے کسی نوجوان لڑکی کا تصور دل میں جما کر اور اس سے جو ہے اپنے خیالات لا کر اس سے اپنے دل میں اور اپنی جسم کے اندر ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ جس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ اگر آپ قصد و ارادے کے ساتھ دل میں خیالات غیر محرم عورتوں کے جما رہے ہیں، غیر محرم عورتوں کے تصور بنا کر ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ خیال رکھیں کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں، خاص طور سے زنا کا گناہ، یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان جب کرتا ہے تو اگر کوئی چھوٹا سا جانور بھی اس کو دیکھ رہا ہے، چھوٹا سا جانور، تو اس کے سامنے بھی انسان یہ گناہ نہیں کر پاتا۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ بس اکیلے ہوں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ انسان دنیا کے سارے دروازے کھڑکی بند کر رہا، لائٹ بند کر رہا اور جو ہے یہ سوچ رہا اب کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے دنیا میں جتنے دروازے دیکھنے کے ہیں وہ سب بند کر لیے، لیکن کیا اس دروازے کو بھی بند کر لے جس دروازے سے اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں؟ کیا تجھے اپنے دیکھنے والوں میں سب سے کم اللہ نظر آ رہے ہیں؟ جس آدمی کو یہ تصور پیدا ہو جائے نا کہ اس کو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، پھر انسان کے لیے بڑے سے بڑا گناہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت معیز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، انسانی خواہشات لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور بھی واقعات بہت سے صحابہ کے احادیث کے اندر آئے ہیں، ان سے گناہ ہو گیا تو گناہ جب ہوا وہ نبی اسلام کے دربار میں حاضر ہو گئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ حضور نے ادھر چہرہ کر لیا، پھر ادھر تشریف لائے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ حضور نے ادھر کر لیا، پھر ادھر تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ چہرہ گھمایا، پھر چوتھی مرتبہ جب 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کر لیا، اب نبی علیہ السلام نے تحقیق فرمائی کس سے زنا ہوا؟ کہ حضرت فلاں کی بابی سے زنا ہوا۔ اچھی طرح تم نے زنا کیا ہے یا نہیں کیا، یا تمہارے ہوش و حواس صحیح ہیں؟ کیونکہ سزا کا مسئلہ تھا، اس میں بہت تحقیق کرنی ہوتی ہے۔ ساری تحقیق کرنے کے بعد وہ کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہوئے، کہتے رہے حضرت مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھے سزا دیجیے، مجھ سے زنا ہوا ہے۔ واقعات جو ہے بہت سارے ایسے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خیر ان کی سزا کا اعلان کیا، ان کے جو پتھر کسی صحابی نے مارا، اس کی خون کی چھینٹ جو ہے، خون کی چھینٹ تھوڑی سی دوسری طرف آ گئی، تو انہوں نے ان صحابی نے پتھر مارنے والوں نے ان کے بارے میں کچھ بول دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کرو، معیز نے ایسی توبہ کی ہے اللہ کے سامنے، اس کے بارے میں برا لفظ مت بولو، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو سارے مدینہ والوں کے اوپر ڈال دیا جائے، سارے مدینہ والوں کے لیے کافی ہو جائے گی وہ توبہ۔ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرے پکی سچی۔ صحابہ کو پتا تھا وہ چھپ بھی سکتے تھے، گناہ ہو گیا تو چھپا بھی سکتے تھے کہ چلو کوئی کسی کو پتا تھوڑا ہی ہے، لیکن انہوں نے جو سزا آخرت میں ملنے والی ہے اس سزا کو بڑا سمجھا
اور جو سزا اسلام زنا کرنے والوں کو دنیا میں دے رہا ہے اس سزا کو چھوٹا سمجھا اور جو ہے وہ سنسار ہونا انہوں نے پسند کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ خدا نخواستہ ہمارے سے زنا ہو گیا یا ہمارے اعضاء سے زنا تو ہو ہی جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، فوری طور پہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ ہم سب کو پاک دامنی عطا فرمائے۔ پاک دامن اللہ کے پاس جانا بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ وہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے، اللہ کے یہاں ان کو بہت بڑے انعام ملنے والے ہیں۔ وہ تو اس سے بھی زیادہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں زنا پہ قدرت بھی تھی، جنہیں زنا کے راستے بھی کھلے ہوئے تھے، ان کے سامنے وسائل بھی موجود تھے، ان کے سامنے اسباب بھی موجود تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے جسم کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا۔ اللہ نے یہ کہہ دیا قرآن میں وَلَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایک قدم تمہارا نفس پہ ہے، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہے۔ وہ تو انشاءاللہ کھلے جنتی ہیں جن کو موقع ملے اور وہ زنا نہیں کرا، انہوں نے جنہیں موقع اور وسائل ملے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے، انشاءاللہ قرآن کا یہ وعدہ ہے وہ سیدھے ہی جو ہے نا انشاءاللہ مرتے ہی جنت میں جائیں گے۔ وہ خوش قسمت ہیں وہ نوجوان۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔